بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعرات اور دسمبر کی 28 تاریخ ہے۔ ناظرین، وزیر زراعت پنجاب احسن تنویر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت زراعت کے شعبے میں بہتری کے لیے دنیا بھر کے ماہرین زراعت اور سائنسدانوں کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط بنا رہی ہے، جن میں چین سر فہرست ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجموعی ملکی پیداوار میں زراعت کا حصہ 19% ہے اور لوگوں کی اکثریت براہ راست یا بالواسطہ طور پر زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، جنہیں بہتر روزگار اور سازگار حالات کی ضرورت ہے تاکہ مقامی طور پر پیداوار بڑھے اور اندرون ملک غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کو کم پیداواریت، موسمیاتی تبدیلیوں، تصدیق شدہ بیج کی فراہمی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن پر قابو پانے کے لیے مسائل کے حل پر مبنی ریسرچ ناگزیر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پائیدار زراعت کے حصول کے لیے جدید رجحانات کو اپنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ فوڈ سیکیورٹی اور تخفیف غربت جیسے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کپاس کی پیداوار میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ منفی موسمی حالات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے بتایا کہ کاٹن ایئر 2023-24 کے لیے پاکستان نے ابتدائی طور پر کپاس کا پیداواری ہدف 1,28,00,000 گانٹھ مقرر کیا تھا، جسے بعد ازاں کم کر کے 1,11,50,000 گانٹھ کر دیا گیا تھا۔ تاہم انتہائی منفی موسمی حالات اور سفید مکھی کے شدید حملے کے باعث پنجاب کے کاٹن بیلٹس میں کپاس کی پیداوار میں غیر معمولی کمی سے اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک میں رواں سال کپاس کی مجموعی پیداوار 85 لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ ہوگی۔ دوسری جانب عالمی سطح پر امریکہ میں رواں سال کے لیے کپاس کی کل پیداوار 1,55,00,000 گانٹھ کے تخمینے کو کم کر کے 1,27,80,000 گانٹھ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بھارت میں بھی کپاس کی پیداوار گزشتہ سال کی نسبت نمایاں کمی کی اطلاعات ہیں۔ کاٹن ایسوسی ایشن آف انڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بھارت میں رواں سال کپاس کی مجموعی ملکی پیداوار 2,94,00,000 گانٹھ متوقع ہے، جبکہ کاٹن ایئر 2022-23 کے دوران بھارت میں کپاس کی کل پیداوار کا حجم 3,19,00,000 گانٹھوں پر مشتمل تھی۔ رواں سال بھارت میں کپاس کی مجموعی پیداوار میں گزشتہ سال کی نسبت اضافے کے تصورات تھے، لیکن غیر متوقع طور پر درجہ موسمی حرارت میں اضافے اور فصل پر گلابی سنڈی کے شدید حملے کے باعث بھارت میں کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا ہے کہ شرح سود میں نمایاں کمی کی جانی چاہیے تاکہ نجی شعبے کو سستے قرضے فراہم ہوں۔ اس سے کاروباری سرگرمیوں میں تیزی اور معیشت جلد بحال ہوگی۔ بدھ کو ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2023 میں نجی شعبے کو بینکوں نے صرف 208 ارب روپے کے قرضے جاری کیے، جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں بھی کمی واقع ہوئی۔ FPCCI اور ICCI کے سابق صدر زبیر احمد ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے اس سال اقتصادی ترقی کا ہدف 2 سے 3% رکھا ہے، جس کا حصول نجی شعبے کو آسان قرضے فراہم کر کے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ آنے والی حکومت پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنائے تاکہ نجی شعبہ اعتماد کے ساتھ پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے طویل المدتی منصوبے بنا سکے۔ چیمبر کے سابق صدر محمد اعجاز عباسی، فیڈریشن آف ریٹیلرز پاکستان کے صدر سردار طاہر محمود، ICCI کے سابق سینئر نائب صدر محمد نوید ملک اور دیگر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہوا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 282.20 روپے ہے۔ ناظرین، سال 2023 کے آخری ماہ برآمدات میں بڑا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ تجارتی خسارے اور درآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق دسمبر کے پہلے 20 روز میں سالانہ بنیادوں پر برآمدات میں 33.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یکم سے 20 دسمبر 2023 تک برآمدات $1.92 کروڑ رہیں، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں برآمدات کا حجم $1.45 کروڑ تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ یکم تا 20 دسمبر 2023 تک درآمدات میں 12.8% کمی ہوئی، جبکہ یکم تا 20 دسمبر 2023 تک درآمدات $2.76 کروڑ رہیں۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق گزشتہ سال اسی عرصے میں درآمدات کا حجم $3.17 کروڑ تھا۔ یکم سے 20 دسمبر 2023 تک تجارتی خسارے میں 51.3% کمی ہوئی۔ ناظرین، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کا اجلاس کل طلب کر لیا، جس کے ایجنڈے میں $10 ارب کے تاپی منصوبے کے تحت سرمایہ کاری کے لیے مراعاتی پیکج کی سمری شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2022 کے تحت تاپی منصوبہ منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلے کے تحت تاپی منصوبے میں سرمایہ کاری کو تحفظ ملے گا۔ تاپی منصوبے کو بطور کوالیفائڈ انویسٹمنٹ اینڈ انسینٹیو پیکج منظوری کے لیے ECC اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2022 میں تاپی منصوبہ شامل ہوگا۔ اس سے قبل یہ ایکٹ صرف ریکوٹک منصوبے میں بیرونی سرمایہ کے تحفظ کے لیے تھا۔ ECC اجلاس میں مجموعی طور پر 5 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں درآمدی یوریا پر سبسڈی کے لیے ضمنی گرانٹ کی سمری پیش کی جائے گی، جبکہ EOBI کے لیے بجٹ تخمینوں کی سمری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں بینکوں کی جانب سے جاری کردہ پرسنل لونز کا حجم $246 ارب ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال نومبر کے مقابلے میں 3.9% کم ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں بینکوں نے پرسنل لونز کی مد میں $256 ارب کے قرضہ جات جاری کیے تھے۔ اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں پرسنل لونز کے اجراء میں ماہانہ بنیاد پر 0.1% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اکتوبر میں پرسنل لونز کا حجم $246 ارب ریکارڈ کیا گیا، جو نومبر کے مقابلے میں 0.1% کم ہے۔ واضح رہے کہ نومبر میں بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو فراہم کردہ مجموعی قرضوں کا حجم $8,191 ارب ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 0.2% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو فراہم کردہ قرضوں کا مجموعی حجم $8,203 ارب ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔